ایم ایس نیوز کی ناظرین السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایران کا اسرائیل کے حملے پر انٹرنیشنل رہنماؤں کا کیا رد عمل تھا، اور یورپ کا کیا رد عمل ہے، اور ویسٹ ایسٹ کا کیا رد عمل ہے، اور اسلامی ممالک کا کیا رد عمل ہے، اور حملے پر اسرائیل کا کتنا نقصان ہوا ہے یا نہیں۔ اس کے بارے میں ہم آپ کو انفارمیشن دیں گے تاکہ آپ کو ہماری طرف سے مکمل انفارمیشن مل سکے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو وقت پر ملے، اور آپ کو بتائیں گے ایران کے حملے سے اسرائیل کو کتنا نقصان ہوا ہے، اور ایران نے اسرائیل کی کون سی جگہوں پر حملہ کیا ہے۔ کیا ایران نے اسرائیل کی شہری جگہوں پر حملہ کیا یا ایران نے اسرائیل پر کیوں حملہ کیا، اس کے بارے میں ہم آپ کو اپڈیٹ دیں گے تاکہ آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ یہ ویڈیو سننا تاکہ آپ کو اس کی اپڈیٹ حاصل ہو سکے۔ 1 اپریل کو اسرائیل نے دمشق میں ایران کے تسل خانہ پر حملہ کیا، جس میں ایران کے 11 انقلاب کے رہنماؤں سمیت ہلاک ہوئے تھے۔ اس کے بعد ایران نے اعلان کیا تھا کہ ہم اسرائیل سے بدلہ لیں گے، اور رات کو جب ایران نے 200 کے قریب ڈرونوں سے حملہ کیا تو اسرائیل کے فوجی علاقوں اور تنظیمات کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ہم نے حملہ ناکام بنا دیا، لیکن ایران کا کہنا ہے کہ ہم نے حملہ کامیاب کیا، لیکن دونوں میں کون سچ بول رہا ہے، جب آزاد ذرائع سے خبر آئے گی اس کی تصدیق کر دی جائے گی۔ لیکن اس پر انٹرنیشنل اور امت مسلمہ کے رہنماؤں کی کیا رد عمل ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو انفارمیشن دیں گے تاکہ آپ کو اپڈیٹ ملتی رہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، سب سے پہلے جب انٹرنیشنل رپورٹ جاری ہوئی تھی کہ 48 گھنٹوں میں ایران حملہ کر سکتا ہے اسرائیل پر، تو اس وقت امریکہ نے کہا تھا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں اور اسرائیل کا دفاع کریں گے۔ لیکن جب اسرائیل پر حملہ ہو گیا تو اس کے بعد امریکہ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے فون کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایران کے آپ کو حملے کے ساتھ نہیں دیں گے، کیونکہ امریکہ کی یہ پالیسی ہے کہ امریکہ کسی ملک پر حملہ اکیلا نہیں کرتا۔ امریکہ کو اس وقت دھچکا لگا جب ترکی نے کہا کہ ہم ایران کے خلاف اپنی ایئر بیس استعمال نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ ترکی بھی نیٹو کا حصہ شامل ہے، لیکن ترکی نہیں چاہتا کہ وہ ایران اور اسلامی ملک کے ساتھ اپنی سرزمین دے۔ لیکن اس انکار کے بعد امریکہ بھی اسرائیل کے ساتھ اڑ گیا۔ کیا اسرائیل آج رات یا آج حملہ کرے گا؟ جس سے میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو آج 14 اپریل ہے، اور 14 اپریل کی رات کو کیا اسرائیل ایران کے شہر تہران پر حملہ کرے گا یا نہیں، اس کی تفصیل جب آئے گی یا ہوگا تو ہم آپ کو اس ویلاگ میں اپڈیٹ کر دیں گے۔ لیکن اس پر عالمی دنیا اور یورپ کا کیا رد عمل ہے، اور اس کے بارے میں چائنا اور روس دیگر ممالک کا کیا رد عمل ہے۔ سب سے پہلے ہم یورپ کے کچھ ممالک نے اس حملے کی مذمت کی، جیسے جرمنی اور اٹلی، اور اس کے ساتھ کینیڈا کے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور دونوں ممالک پر زور دیتے ہیں کہ حالات کشیدہ نہ کریں اور وسطی ایشیا میں امن رہے۔ اس کے بعد چائنا کی وزارت خارجہ نے بھی کہا کہ حملے کا ہم تشویش ہے اور دونوں ملکوں کو اپنے رہنا چاہیے، لیکن دیگر ممالک نے اور اس کے ساتھ روس نے بھی خبردار کیا کہ اگر امریکہ ایران پر حملے کرنے کی کوشش کرتا تو عالمی جنگ تو نیٹو کے سامنے روسی فوج کھڑی ہوگی اور روس رد عمل دے گا، اور روس تیسری عالمی جنگ کا ساتھ دے گی۔ لیکن کیا روس اس وقت ساتھ دے گا جب تنظیمیں سازش ہوں گی، اور اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ لیکن غزہ جیسے ہم نے فلسطین اور دیگر جگہوں پر روس کے بیان دیکھے، لیکن حقیقت میں کچھ نہیں کرتا۔ لیکن کیا اسرائیل ایران پر حملہ کرے گا یا نہیں، یہ ناممکن ہے۔ اس کے ساتھ پاکستان کی وزارت خارجہ نے بھی کہا کہ ہمیں تشویش ہے کہ دونوں ممالکوں کو حالات کشیدہ کی طرف نہیں لینے چاہیے اور پرامن رہیں۔ کیا اور اس کے بعد بھارتی وزیر خارجہ کی طرف سے بیان بھی جاری ہوا ہے اور کہا کہ دونوں ممالکوں کو پرامن رہنا چاہیے۔ ہم تاکید کرتے ہیں کہ خطے میں امن برقرار رہے، اور اس کے ساتھ آسٹریلیا کے بھی اور دیگر ممالک کے بھی ایسے بیان آئے ہیں۔ ترکی کے وزیر خارجہ نے بھی کہا ہے کہ دونوں ممالکوں کو
پرامن رہنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی وہ سعودی عرب سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے بھی ایسا بیان دیا کہ دونوں ملکوں کو کشیدگی کم کرنی چاہیے اور پرامن رہنا چاہیے، اور ساتھ بحرین نے سفارت تعلقات کو بحال کرنے کو انکار کر دیا اور دستخط کرنے سے انکار کر دیا، اور اس کے ساتھ عرب میڈیا نے کہا ہے کہ جب اسرائیل پر حملہ ہوا تو اسرائیلی بھاگ رہے تھے اپنی جگہ سیو کرنے کے لیے، لیکن میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹیں جو آ رہی ہیں اس سے تو ایران کا حملہ کامیاب ہوا ہے، لیکن حقیقت جب آئے گی تو ہم اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کر دیں گے۔ کیا آج رات اسرائیل اپنا حملے کا جواب دے گا یا نہیں دے گا؟ کیا اس پر اثرات ہوں گے؟ اور دوسرا، کیا امریکہ نے پہلے تو بیان دی لیکن اب کیوں خاموش ہے؟ کیونکہ امریکہ میں الیکشن ہونے والے، اس لیے صدارتی الیکشن ہے، اس لیے امریکہ کو صدر جو بائیڈن اس جنگ میں نہیں جانا چاہتا تھا، کیونکہ حماس اور ایران اور یوکرین کی جنگ کی وجہ سے امریکہ کو بہت نقصان ہونا پڑا، لیکن اس وجہ سے وہ تیسری جنگ میں نہیں جانا چاہتا۔ لیکن کیا امریکہ اس بار جنگ میں جائے گا؟ کیا ایران اور دوسرے ممالک اس پر کیا کہیں گے؟ اور اسلامی ممالک کا رد عمل بھی آ چکا ہے، جس میں دیگر ممالک نے یہی کہا ہے کہ دونوں ممالکوں کو پرامن رہنا چاہیے۔ کیا اور دوسرا، ایران کے میڈیا نے دعویٰ کیا کہ ہمارا حملہ 50% کامیاب رہا ہے، لیکن اس کے بعد دیگر اسرائیل کی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے ایران کا حملہ ناکام بنا دیا اور ناکام کر دیا۔ ان دونوں کی حقیقت ہم اگلے ویلاگ میں بتائیں گے اور آپ کو اس کے تفصیل سے آگاہ کریں گے جیسے جیسے تاریخ آگے جائے گی، اور اس کے بارے میں ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ لیکن ہماری ذاتی رائے ہے کہ اسرائیل ایران پر حملہ نہیں کرے گا، اور اسرائیل دوسرے ممالک سے کشیدگی نہیں چاہتا، کیونکہ اس کا معاملہ بھی فلسطین کے ساتھ چل رہا ہے، اور غزہ کی اور حماس کی تنظیم سے ابھی تک وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے، کیونکہ 6 مہینوں سے زیادہ ہو چکے، جبکہ اس کو امریکہ نے منع کیا، انکار سمجھایا تھا کہ آپ زمینی حملہ نہ کریں، کیونکہ اسرائیل سمجھا تھا ہم کامیاب ہو جائیں گے، لیکن امریکہ کو اس کی تجربہ بہت تھا، کیونکہ امریکہ نے عراق اور شام اور افغانستان سے کامیابی حاصل نہیں کر سکی، اس لیے اسرائیل کی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا تھا، اس لیے امریکہ نے بہت سمجھا، لیکن اسرائیل کو سمجھ نہیں آئی۔ جیسے کہ آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ اسلامی دنیا اور دیگر ممالک کے رد عمل اور ایمان آنے پر عراق اور شام کی طرف سے آنے والی فضائی پرواز ملتوی کر دی گئی، اور یورپ کی آنے والی فضائیں ملتوی کر دی گئی۔ حالات جب تک کشیدہ رہیں گے ایسے ہوگی۔ کیا عالمی جنگ شروع ہو سکتی ہے یا نہیں؟ میری ذاتی رائے ہے کہ عالمی جنگ شروع نہیں ہوگی، اور اس سے اگلا ویلاگ ہم بنائیں گے یوکرین اور روس کی جنگ کے بارے میں، آپ اس کے بارے میں اپڈیٹ کریں گے، اور پاکستان کی سیاست کے بارے میں بھی اپڈیٹ کریں گے، اور عمران خان کے کیسوں کی سماعت کب ہوگی اور کب ہوگی، اس کے بارے میں ہم آپ کو اگلے ویلاگوں میں اپڈیٹ کر دیں گے۔ لیکن اہم مسئلہ یہ تھا کہ ایران اور اسرائیل کی جنگ کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کر دیتے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو مکمل مل سکے۔ شکریہ۔